أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ آج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 سے بیان ہے۔ آپ سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک نماز قائم کریں۔ سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک نماز قائم کریں اور فجر کی نماز میں قرآن پڑھیں۔ بے شک فجر کی نماز کے قرآن پڑھنے میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو کہ نماز کو قائم رکھو، یعنی سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک۔ اب اس دوران میں 4 نمازیں آ گئیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ کیونکہ یہ چاروں نمازیں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ نمازیں سورج ڈھلنے سے رات گئے تک پڑھی جاتی ہیں۔ اور یہ فرمایا کہ صبح کا قرآن قائم رکھو، صبح کا قرآن قائم رکھو، کہ اب اس قرآن سے مراد فجر کی نماز ہے، کہ فجر کی نماز اس سے مراد ہے۔ اور اس کو قرآن اس لیے فرمایا گیا کہ اصل میں قرات جو ہے وہ بھی تو ایک رکن ہے، اور عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ ایک جز بول کر بعض اوقات پورا کل مراد ہوتا ہے۔ جیسے کہ خود قرآن پاک کے اندر یہ والا قاعدہ اور بھی کئی جگہوں کے اوپر استعمال ہوا ہے۔ مثلا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز پڑھو۔ بات کہا، استعمال رکوع کا لفظ کیا گیا ہے مگر اشارہ نماز کی طرف ہے، تو سجدوں کی طرف نماز پڑھو جو ان سے۔ تو اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ قرات کا جو کہا جا رہا ہے کہ صبح کا قرآن قائم رکھو، تو اس سے یہ بھی قرات بھی، یہ بھی نماز کا ایک رکن ہے۔ یعنی فجر کی نماز کی فضیلت میں یہ فرمایا کہ بے شک صبح کے قرآن میں، یعنی صبح کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ نماز فجر میں اس قرآن سے مراد فجر کی نماز ہے، یعنی نماز فجر میں رات کے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ یہ تو حدیث پاک میں ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ با جماعت نماز کو تمہارے تنہا کی نماز پر 25 درجے فضیلت حاصل ہے۔ با جماعت نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 25 درجے زیادہ افضل ہے۔ اور فجر کی نماز میں رات اور دن کے فرشتے دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یہ پڑھ لو، جیسے کہ قرآن میں ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، صبح کے قرآن میں۔ تو فجر کی نماز کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب فجر صادق طلوع ہوتی ہے اور سحری کھانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس فجر کی نماز کا وقت اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب سحری کھانے کا وقت ختم ہوتا ہے اور فجر صادق طلوع ہوتی ہے، صبح صادق جون سی ہے، تو طلوع آفتاب تک فجر کا وقت باقی رہتا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام جیسے کہ وہ آئے اور انہوں نے آپ کو اس وقت نماز پڑھائی تھی جب خوب سفیدی پھیل گئی تھی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اسی وقت فجر کی نماز پڑھنا مستحب ہے، لیکن جو باقی 3 امام ہیں ان کے نزدیک اول وقت میں صبح کی نماز پڑھنا زیادہ مستحب ہے۔ مگر امام اعظم ابو حنیفہ جو کہتے ہیں کہ نہیں، ذرا فجر کی نماز کو ٹھہر کر پڑھنا یہ زیادہ مستحب ہے، وہ یہ حدیث دلیل کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ صبح کی نماز کو سفیدی میں پڑھو، اس سے بہت زیادہ اجر ملتا ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب خوب سفیدی جون سی ہے وہ پھیل جائے اس وقت
یعنی نماز پڑھی جائے، جبکہ باقی جو ان سے امام ہے وہ کہتے ہیں نہیں، صبح کی نماز، فجر کی نماز جو ان سی ہے وہ اول وقت میں اس کو پڑھنا زیادہ مستحب ہے۔ بہرحال تو اس آیت میں کہ آپ فجر کی نماز پڑھیں کہ بے شک فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہ چیز اس کے اندر جو سی ہے وہ فرمائی گئی۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ جو نماز پنجگانہ ہے یہ سفر معراج میں فرض ہوئی تھی، 5 وقت کی نماز۔ یہاں اس مقام کے اوپر نمازوں کے اوقات بتائے جا رہی ہیں، جن کی جو تفصیل ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے 2 دن حاضر ہو کر جماعت کرا کے اس کی تفصیل جو سی ہے وہ کر دی تھی کہ یہ نمازوں کے جو سی ہیں اوقات ہیں، یہ نمازوں کے اوقات ہیں۔ اچھا آگے فرمایا گیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز پڑھیں، رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز پڑھیں جو سے۔ تو نماز تہجد جو ہے، ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ نماز تہجد سرکار دو عالم، تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی، اور جمہور کا یہی قول ہے کہ نماز تہجد حضور کے اوپر فرض تھی، جبکہ آپ کی امت کے لیے یہ نماز سنت ہے، نفل ہے یہ جن سی ہے، تو یہ آپ کی امت کے لیے لیکن آپ کے لیے یہ فرض تھی۔ تو نماز تہجد کی بھی بہت فضیلت آئی احادیث کے اندر۔ حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا، رات میں قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو، یعنی رات کا جو قیام ہے اس کو اپنے اوپر لازم کر لو، لازم کر لو۔ یہ اگلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور تمہارے رب کی طرف قربت کا ذریعہ ہے، اور گناہوں کو مٹانے والا ہے، اور گناہوں سے روکنے والا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ رات میں قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو، یہ پہلے نیک لوگ جو ان سے تھے یہ ان کا طریقہ ہے، اور تمہارے رب کی طرف قربت کا ذریعہ ہے، اور گناہوں کو مٹانے والا ہے، اور گناہوں سے روکنے والا ہے۔ نماز تہجد کے بہت فضائل۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے، اس وقت منادی کہے گا، پکارنے والا، کہاں ہیں وہ جن کی کروٹیں خواب گاہوں سے جدا ہوتی تھیں؟ کہاں ہیں وہ جن کی کروٹیں خواب گاہوں سے جدا ہوتی تھیں؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور تھوڑے ہوں گے، اور تھوڑے ہوں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو رات کے وقت جن کی کروٹیں اپنے بستروں پہ نہیں، وہ کہاں ہیں وہ لوگ؟ اور یہ وہ لوگ ہوں گے، اچھا وہ لوگ کھڑے ہوں گے مگر تھوڑے ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے داخل کر دیے جائیں گے، پھر اور لوگوں کے لیے حساب کا حکم ہوگا، پھر اور لوگوں کے لیے حساب کا حکم ہوگا۔ اس لیے یہ چیز یہاں پر فرمائی گئی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز پڑھیں، جو خصوصاً آپ کے لیے زیادہ ہے محبوب۔ میں نے آپ کو بتایا آپ کی امت کے لیے نفل اور سنت ہے، لیکن آپ کے اوپر یہ نماز فرض کی گئی تھی۔ تو صلاۃ اللیل کی اصل میں تہجد صلاۃ اللیل ہی کی ایک قسم ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد یہ بات یاد رکھیں کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اب جب آپ سو گئے تو سو کر اب جب آپ اٹھیں گے اور جو بھی نفل پڑھیں گے وہ تہجد کہلائیں گے، وہ تہجد ہوں گے۔ تو یعنی اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونے سے پہلے آپ جو جتنے مرضی نفل پڑھتے ہیں نفل تو کہلائیں گے، وہ تہجد نہیں کہلائیں گے۔ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد۔ اور تہجد نفل کا نام ہے، اگر کوئی عشاء کے بعد سو گیا پھر
اٹھ کر قضا نماز پڑھی اس کو تہجد نہیں کہیں گے، کیونکہ تہجد نوافل ہیں جون سی ہیں، تو تہجد کی جون سی ہیں یہ کم سے کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں بھی پڑھی ہیں تہجد کی. آپ 2 پڑھ لیں نفل، عشاء کی نماز کے بعد سو کر اٹھے 2 نفل پڑھ لیں تب بھی تہجد ہو جائے گی، 4 پڑھ لیں تب بھی ہو جائے گی، 6 پڑھ لیں تب بھی، 8 پڑھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تب بھی تہجد جون سی ہے وہ ہو جائے گی. اچھا، اس کے بعد فرمایا ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا. مقام محمود، اب مقام محمود کا کیا ہے؟ ایک بات تو مقام محمود کے متعلق یہ کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شفاعت کبریٰ کا تاج پہنایا جائے گا وہ مقام محمود ہے. یعنی یہ وہ شفاعت ہے جو آپ کو شفاعت کبریٰ دی جائے گی، یہ اس کو بھی مقام محمود کہا گیا ہے جن سے. اچھا، دوسرا یہ بھی کہا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حمد کا جو جھنڈا عطا فرمایا جائے گا اس کو مقام محمود کہا گیا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے شفاعت کا اذن عام جو فرمایا جائے گا کہ آپ دوزخ کے اندر سے نکال لیں اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو نکال لیں، جو شفاعت کا اذن، اس کو مقام محمود فرمایا گیا ہے. اور مقام محمود یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ عرش پر بٹھائے گا، اس کو بھی مقام محمود کہا گیا. بہرحال تو شفاعت کبریٰ سے مراد وہ شفاعت ہے جو سب سے پہلی شفاعت ہوگی، سب سے پہلی شفاعت ہوگی. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا. یعنی شفاعت کبریٰ سے مراد وہ شفاعت ہے جو سب سے پہلی شفاعت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جب محشر والوں کا حساب شروع کرے گا اور اس دن اللہ اس قدر جلال میں ہوگا کہ کوئی شخص اللہ سے کلام کرنے کی جرت نہیں کرے گا. اور میں نے وہ حدیث بھی آپ کو سنائی ہوئی ہیں کہ جب انبیاء کرام بھی یہ کہیں گے کہ نہیں نہیں ہمارے پاس سے جاؤ، اس نبی کے پاس چلے جاؤ، اس نبی کے پاس چلے جاؤ، اس نبی کے پاس چلے جاؤ، اس دن کوئی شخص اللہ سے کلام کرنے کی جرت نہیں کرے گا. جب سب خوف زدہ ہوں گے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے اللہ کو سجدہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اذن شفاعت دے گا، آپ کو شفاعت کرنے کی اجازت دے گا. اور یہ فرمایا گیا کہ یہ جو اجازت دیا جانا ہے اس کو بھی مقام محمود، یہ مقام محمود ہے جو آپ کو عطا فرمایا جائے گا. یہ وہ مقام ہے جو یہ مقام محمود ہے، یعنی یہ وہ کام ہے جو کوئی اور نہ کر سکے گا، جو قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. تمام اولین و آخرین آپ کی تعریف کریں گے اور تحسین کریں گے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. آپ نے فرمایا یہ وہ مقام ہے، یہ اس مقام کا ذکر ہے، یہ جو مقام محمود کا ذکر ہے جس میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، یہ وہ مقام ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ دریا کی موجوں کی طرح بے قرار ہوں گے، پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے شفاعت کیجئے. وہ کہیں گے کہ میں اس کے لیے نہیں ہوں، لیکن تم حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ خلیل الرحمن ہیں. پھر لوگ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے
حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ میں اس کے لیے نہیں ہوں، بلکہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے کلیم ہیں۔ پھر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، لیکن تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کی پسندیدہ روح ہے اور اس کا کلمہ ہے۔ پھر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، لیکن تم پر لازم ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، پھر وہ میرے پاس آئیں گے، بس میں کہوں گا کہ میں اس کے لیے ہوں، پھر میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا تو میرے لیے اجازت دی جائے گی، اور میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی حمد سے ایسے کلمات ڈالے جائیں گے جو اس وقت تو مجھے یاد نہیں ہیں، اور میں ان کلمات سے اللہ کی حمد کروں گا اور اللہ کے لیے سجدے میں گر جاؤں گا۔ پھر کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیے، آپ کہیے، آپ کی سنی جائے گی، آپ سوال کیجئے، آپ کو دیا جائے گا، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا اے میرے رب میری امت، آپ سے کہا جائے گا کہ آپ جائیے اور دوزخ سے ان کو نکال لیجئے جن کے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے۔ پس میں جاؤں گا اور اسی طرح کروں گا، یعنی جن کے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، میں ان کو دوزخ سے نکال لوں گا۔ اچھا، پھر میں واپس آ کر پھر میں انہی کلمات سے اللہ کی حمد کروں گا، پھر اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا۔ پھر کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیے اور کہیے، آپ کی بات سنی جائے گی، سوال کیجئے، آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا اے میرے رب میری امت۔ پھر کہا جائے گا جائیے اور جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اس کو بھی دوزخ سے نکال لیجئے، جائیے۔ تو یعنی کہ میں پھر جاؤں گا اور جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، میں اس کو بھی نکال لوں گا۔ پھر میں تیسری مرتبہ آ کر پھر میں انہی کلمات سے اللہ کی حمد کروں گا، پھر اس کے لیے سجدے میں گر جاؤں گا۔ مجھے پھر کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیے، آپ کہیے، آپ کی بات سنی جائے گی، سوال کیجئے، آپ کو دیا جائے گا، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پس میں کہوں گا اے میرے رب میری امت۔ اللہ فرمائے گا آپ جائیے اور جس کے دل میں ادنا رائی کے درجے کے برابر بھی ایمان ہو، محبوب آپ اس کو بھی نکال لیجئے۔ بس میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا، اور پھر میں چوتھی بار جاؤں گا، اسی طرح اللہ کی حمد کروں گا، پھر اللہ کے لیے سجدے میں گر جاؤں گا۔ کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیے اور کہیے، سنا جائے گا، سوال کیجئے، آپ کو دیا جائے گا، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا اے میرے رب مجھے اس شخص کے لیے اجازت دیجئے جس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو۔ پس وہ فرمائے گا میری عزت اور میرے جلال اور میری کبریائی اور میری عظمت کی قسم، جس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو، میں اس شخص کو بھی دوزخ سے نکال لوں گا، میں اس شخص کو دوزخ سے نکال لوں گا۔ تو قاضی ایاز وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اصل میں 5 قسم کی، ایک تو شفاعت عامہ ہے، عام شفاعت، دوسری آپ کی شفاعت ہوگی کہ ایک ایسے گروہ کے لیے کہ ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے، ان کے لیے حساب کا دروازہ نہ کھولا جائے، رجسٹر نہ کھولے جائیں حساب کتاب کے۔ اور تیسری آپ کی شفاعت آپ کی امت میں سے جو لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ کے مستحق تھے، پھر ان کے لیے اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور ایک شفاعت جو گناہگار چوتھی جو دوزخ میں داخل ہو چکے تھے، جو دوزخ میں جا چکے تھے، جن سے
پچھلے تو وہ تھے جو مستحق تھے ان کو جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے وہ جنت، اور جو گناہ گار دوزخ میں جا چکے ہوں گے پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام، ملائکہ اور نیک لوگوں کی شفاعت سے دوزخ سے نکال دیے جائیں گے۔ اور ایک شفاعت وہ ہے کہ اہل جنت کے درجات میں آپ کہ یا اللہ ان کے یہ جو جنت کے اندر لوگ ہیں ان کے درجات کو مزید اوپر درجات کے اندر ان کو منتقل فرما دے، کہ جنت کے درجات میں اضافے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ تو یہ وہ مختلف شفاعتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جس کا قرآن کے اندر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 کے اندر یہ ذکر آیا، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے گا۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔